بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں انسان دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پہلے ایسے مناظر کبھی کبھار الیکٹرانک میڈیا پر نظر آتے تھے، لیکن آج کل یہ قرب و جوار میں مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ایسے مناظر کے لوگ آٹے کی لائن میں لگے تو اموات ہو جائیں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بازو ٹانگ ٹوٹ جائے، اور روٹی چھیننے کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے تو پھر بندہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے طریقوں سے کام کر رہے ہیں، دینے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لینے والے تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ایک درمیانہ طبقہ ہے جس نے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، بس بیٹھ کے تنقید کرنی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ ہی کریں۔ اگر اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کے متعلق بھی ہم سے بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ دکھا کر دیتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اپنی دلیل ہے، لیکن کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے، تربیت ایسی کی ہوئی ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق جو ہے وہ نہ اڑایا جائے۔ اب لینے والوں میں بھی دو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ویسے سفید پوش ہیں جو باہر نکلتے ہی نہیں، اور دوسرے جو مانگ لیتے ہیں ان میں بھی ایک تو مستحق ہوتے ہیں اور دوسرے فراڈیہ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو مجموعی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دل میں ذوق شوق پیدا ہوا کہ جہاں کچھ ہم چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی تنظیم ہے ہماری اور چھوٹے پیمانے پہ ہمارا کام ہے، لیکن آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے حصے کا چراغ ہمیں بھی جلانا چاہیے۔ تو ہمارا افطار کا دسترخوان تو پہلے ہی لگ رہا تھا، اور کوشش کی ہے کہ اب اس کو تھوڑی سی وسعت دی جائے، بڑھایا جائے، اور جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو شربت بھی پلایا جائے گا، آپ کو فروٹ بھی کھلایا جائے گا، اور آپ کو کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ چونکہ ہمارے ہاں جب افطار ہوتا ہے تو افطار کی ویڈیو نہیں بنتی، یعنی کہ لوگ کھا رہے ہیں ان کی تقسیم ہو، ہم راشن دے رہے ہیں تو ان کی تصاویر ہوں، ہم بیوہ کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی تصاویر ہوں، یا کسی کے ہاں افطاری بھیج رہے ہیں تو ان کی تصاویر ہوں۔ جو کرتے ہیں ان کے پاس ایک اپنی لاجک ہوگی، ہم بھی ان پہ تنقید نہیں کرتے بلکہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ چلو جو بھی کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے اور کرنا چاہیے، کسی نہ کسی کے منہ میں تو نوالا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اب کوشش کی ہے جو پکا پکایا کھانا ہے اس کا دسترخوان جو ہے اس کو وسعت دیں گے۔ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام دیا جاتا ہے تو کمنٹس کے اندر یا واٹس ایپ کے اوپر ایک بھرمار لگ جاتی ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ تو گورنمنٹ بھی ساروں کو نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے۔ ہم تو اپنی بساط کے مطابق اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ہمارا جو دوست ہے وہ باوثوق ذرائع سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بندے کو علاج کے لیے میڈیسن یا راشن یا افطار یا دیگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تھوڑا بہت حصہ ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی کوئی پیغام جاری کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو ان میں جو ہے وہ فراڈیے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ پیغام ہے اس کو اسی تناظر میں لیا جائے۔ اگر تو آپ ہمارے یہاں پر قریب کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم آپ کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کریں گے۔ 2 بندے آ جائیں، 4 اپنے ساتھ لے آئیں، 10 اپنے ساتھ لے آئیں،
اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ امت کی